ہماری تمام عبادات کا ماخذ، ہماری جتنی کاوشیں ہیں، جتنے اعمال ہیں جو ہم دین کے احکامات کو بجا لانے کے لیے کرتے ہیں، اس سب کا مطمع نظر ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ لیکن ہمیں صحیح سمت کا تعین کر کے نہیں دیا جاتا کہ ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ تو جب تک صحیح سمت کا تعین نہیں ہوگا، آپ کی مثال ایسی ہوگی، کوئی شخص جنگل میں چلا جائے اور اس کے پاس نیویگیشن سسٹم نہ ہو، کوئی نقشہ نہ ہو، کوئی پلان نہ ہو، تو وہ جنگل میں بھٹک تو ضرور سکتا ہے لیکن منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ بھی اس جنگل کے مانند ہے۔ اگر آپ کے سامنے سمت کا تعین کر دیا گیا تو پھر آپ منزل مقصود پہ بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے، لیکن اگر اس سمت کا تعین نہ ہوا تو پھر آپ جنگل میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو مولانا صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کے لیے سمت کا تعین فرما دیا ہے۔ جو آیا مبارکہ انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ حضور نے اجر رسالت میں آپ لوگوں سے کچھ اور نہیں مانگا۔ میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ میں کسی حیثیت میں اس محفل کا حصہ بنا، ایک حیثیت کے ساتھ یہاں پر آیا، تو جس حیثیت کے ساتھ میں اس محفل کا حصہ بنا، میں اگر منتظمین محفل سے ڈیمانڈ کروں کہ مجھے یہاں پر آنے کے لیے کوئی اجر چاہیے، تو لا محالہ منتظمین محفل کی کوشش ہوگی کہ مجھے اجر ادا کیا جائے، اور میری خوشنودی یا مجھے خوش کرنے کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ مجھے اجر دیا جائے، جو اجر میں نے مانگا ہو۔ ہم عام زندگی میں اپنی توجہ عبادات کی طرف ضرور مرکوز رکھتے ہیں، دیگر اعمال کی طرف ضرور مرکوز رکھتے ہیں، ارکان اسلام کی طرف ضرور مرکوز رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہم سے حضور نے اس بارے میں تو کچھ اور مانگا ہے۔ میں اس ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے ہوئے چند الفاظ سامنے رکھوں گا۔ جیسے آپ کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ عام لوگ ہیں، میں عام مقرر ہوں، لیکن جب حضور علیہ السلام براجمان ہوتے تھے تو پھر وہ نہ مجمع عام ہوتا تھا نہ مقرر عام ہوتا تھا، یعنی خطاب کرنے والا سردار الانبیاء ہے اور سننے والے اصحابہ کرام ہیں، جو حضور کی بات کو منوان سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے بھی ہیں۔ اسی کا نام صحابیت ہے کہ جس نے حضور کو سنا اور تا دم مرگ حضور کی باتوں پر اسی طرح چلتا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایسا ہی مجمع براجمان تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، اب اس مجمع میں حضرت شیخین بھی تھے، دیگر اصحاب کرام بھی تھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس حالت میں مرے کہ وہ رمضان شریف کے روزے سے ہو، اس حالت میں مرے کہ رمضان شریف کے روزے سے ہو اور فرض نماز ادا کر رہا ہو، کہاں پر کھڑا ہو کر؟ مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان۔ اب یہ ذرا اس چیز کا ذائچہ کھینچیے، بعض اوقات ہم تک چیز کوئی پہنچتی ہے، کوئی حدیث مبارکہ پہنچتی ہے، ہم اس کو صرف سن لیتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا۔ آپ ذرا الفاظ کو غور کیجیے کہ حضور علیہ السلام تمام ارکان اسلام کو یکجا کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بھی ہو، جو روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، نماز کی حالت میں ہو، فرض نماز ادا کر رہا ہو، یعنی کہ کہاں پر؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے دوران
اب اس کے درمیان اگر وہ فرض نماز ادا کر رہا ہے تو یقیناً عمرے کی نیت سے کیا ہوگا، تو یہ تیسرا ارکان بھی بیچ میں شامل ہو گیا۔ اپنے مال میں سے جب خرچ کر کے یہاں سے سفر کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا تو چوتھے رکن کو بھی شامل کر لے گا۔ جب تمام ارکان اسلام کو شامل یکجا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ان تمام کی بجا آوری کے دوران اگر موت کی حالت کو پہنچ جائے یا مر جائے، لیکن اس کا خاتمہ ایسے ہو کہ اس کے دل میں رائی برابر بھی بغض میری آل سے متعلق ہو تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم آج کی دنیا میں فتوے دیکھتے ہیں نا کہ فلاں مفتی نے فتویٰ دے دیا، فلاں عالم دین نے اس نے فتویٰ دے دیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حضور کا فتویٰ کیا ہے، حضور نے کیا فتویٰ دیا۔ تو چونکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،